ان کا ایک معجزہ آج کی رات میں رجب المرجب کی 27ویں شب دو شبے کی رات یعنی پیر کی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی، بلندی، اور اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا۔ آپ دیکھیں سیر کرنے والا اگر سے سیر کرتا ہے تو اس کی سیر کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، پھر کچھ سالوں تک وہ سیر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر استاد سیر کرتا ہے تو شاگرد کیا کرتا ہے؟ اس سیر کو بیان کرتا ہے، سفر کو بیان کرتا ہے۔ اگر والد سفر پر جائے تو بیٹا اپنے باپ کے سفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سیر کروائی، سیر سفر پہ حبیب جا رہے ہیں لیکن اس کا تذکرہ اللہ جل مجدہ الکریم کر رہا ہے۔ صبح قیامت تک جب جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سفر کا تذکرہ قرآن میں موجود کر دیا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، بعبدہ، جو اپنے بندے خاص کو لے گئی۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آیت کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ بندے تو تمام ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر جو بعبدہ بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں بندے خاص سے مراد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اگر خدا چاہتا رجب کی 27ویں شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اگر خدا چاہتا تو وہیں سے آسمانوں کا سفر ہو جاتا۔ معراج نامہ کتاب کے اندر عبداللہ شاہ صاحب زندہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کے پیچھے راز یہ ہے، وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ مکے میں جو منافقین رہتے تھے، جو کفار و مشرکین رہتے تھے، وہ لوگوں نے مسجد اقصی کو بھی دیکھا تھا اور مسجد حرام کو بھی دیکھا تھا۔ اگر حضور کو سیدھے آسمانوں کی سیر ہو جاتی اور جنت جہنم دیکھ کر کے آتے اور لوگوں سے کہتے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جنت بھی دیکھا ہوں، جہنم بھی دیکھا ہوں، آسمانوں کی سیر بھی کیا ہوں، تو ماننے والا اس بات کا انکار کر سکتا تھا کہ ہم نے تو آسمانوں کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو جنت کو دیکھا ہی نہیں، پھر ہم اس بات کی تصدیق کیسے کریں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ آسمانوں کی سیر کریں۔ محدث ڈکٹ عبداللہ شاہ صاحب زندہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مشرکین، کفار و یہود و نصارا جو مکہ المکرمہ میں رہا کرتے تھے، انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا اور حضور سفر معراج سے پہلے کبھی مسجد اقصی نہیں گئے تھے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ لے جانے والی ذات رب العالمین کی ہے اور جانے والی ذات رحمت للعالمین کی ہے۔ لے جانے والے کی یہ شان ہے کہ اس کا جسم ہے نہ ہی سایہ ہے۔ محبوب خدا جا رہے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ ان کا سایہ نہیں ہے، اور بھیجنے والا رب العالمین ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ ذات سے صفات جو کہ بندوں کے اندر ذات ہوتی ہے، وہ ذات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، پاک خدا شریف ہے۔ سفر معراج شروع ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ جبریل علیہ السلام
السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کو ساتھ لیے 70,000 ملائکہ کی جماعت کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ام ہانی کے مکان میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بیدار فرمایا اور وہاں سے ایک سواری جو کہ براق ہے جنت سے سواری لائی گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر بٹھایا گیا، اور براق کی ایک خصوصیت ہے برق سے براق بنا ہوا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی رفتار کا یہ عالم ہے، ایک سیکنڈ میں یہ جو کرنٹ الیکٹریسٹی پاور ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر بجلی طے کر لیتی ہے۔ اور جو سواری کے اوپر حبیب پاک کو بٹھایا گیا ہے وہ براق ہے جو کہ برق سے بنا ہوا ہے۔ حد نگاہ جہاں پر براق کی پہلی نظر پڑتی وہ وہاں پر اپنا حلب رکھتا ہے۔ براق پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، پھر وہاں سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچے۔ حرام کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوئی کہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں، تو یاد رکھیے شریعت کے قانون کے مطابق مسجد حرام ہی اس کا نام ہے۔ مسجد حرام میں پہنچے، مسجد حرام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں کی ایک نماز ادا کرنا دوسرے مسجدوں کے اندر 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ وہاں سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر شروع کروائی گئی خانہ کعبہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرنے کے لیے چلے۔ راستے میں ایک مقام آیا، جبریل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اللہ کے رسول یہ مدینہ منورہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کر کے یہاں آ کر کے سکونت اختیار کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر وہاں سے آگے بڑھے، مدین آیا شعیب علیہ السلام کا مقام، وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر وہاں سے آگے بڑھے، طور سینا آیا جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر کے خدا سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اب مسجد اقصیٰ پہنچے جو کہ قبلہ اول ہے۔ پہلے تمام مومنین، تمام صحابہ کرام قبلہ اول کی طرف اپنا چہرہ کر کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے حبیب نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی۔ بہت سارے علماء نے لکھا وہ نماز ظہر کی تھی، 2 رکعت حضور نے پڑھا دیا، تیسری رکعت کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہوئے، دل میں یہ خیال ہوا کہ اے پروردگار ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، بیت المقدس میں کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ ابھی نماز کے اندر ہے، دل میں خیال ہو رہا ہے، کس کے؟ امام الانبیاء کے دل میں خیال ہو رہا ہے کہ پروردگار بہتر ہوگا اگر ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ حالت نماز میں اللہ نے وحی فرمائی کہ اے حبیب آپ جدھر چاہتے ہیں اپنا رخ پھیر لیجئے، آپ جدھر چاہتے ہیں اپنا چہرہ پھیر لیجئے، قبلہ وہی بنا دیا جائے گا۔ قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ حالت نماز میں حضور بیت المقدس سے ٹل ہوئے، پھر گئے، اور پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ کا بھی ایمان دیکھے، حضور کو جب پھرتے ہوئے دیکھے وہ لوگ بھی حالت نماز میں حضور جدھر گھومے اس طرف پھر گئے۔ بیت المقدس وہ شان والی مسجد ہے جہاں پر ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے اندر 500 نمازیں، 50,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ کو
مسجد اقصی میں جب اللہ کے رسول پہنچے، انبیاء علیہ السلام صفے باندھے کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں کوئی حفاظ کرام ہو، وہ اگر کچھ اچھے لوگوں کو نماز پڑھانے تو وہ لوگ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے معراج میں اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ معراج کے معنی ہے بلندی. عرش پر حبیب خدا گئے، عرش نیچے ہو گیا، مصطفیٰ کی ذات بلند ہو گئی. سدرہ تک مصطفیٰ پہنچے، سدرہ نیچے رہ گیا، مصطفیٰ کی ذات بلند ہو گئی. مسجد اقصی پہنچے، انبیاء پیچھے ہو گئے، مصلی پہ حضور کی ذات بابرکت کو اللہ نے اونچا کر دیا. سارے انبیاء سب بنانے کھڑے ہوئے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں. وہ امام کون ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آگے بڑھے، بڑھ کر کے وہ لوگوں کی امامت فرمائی. اور سارے انبیاء کی تمنا تھی کہ پروردگار ہمیں حضور کا امتی بنا دے. تو امتی بننے کا تو شرف وہ لوگوں کو نہیں ملا، لیکن معراج کی شرط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے تحت پیچھے نماز ادا کرنے کا موقع مل گیا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. کوئی مکہ مکرمہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، میں نے کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے. کوئی مسجد نبوی میں سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے. معراج کی شب تمام انبیاءوں کو یہ فضیلت بخشی گئی، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. جب مسجد اقصی سے نماز پڑھا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سفر معراج کے لیے آسمانوں کی طرف سیر کیے. مفسرین فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سیر ہوا اس کو اسراء کہتے ہیں. پھر آسمانوں سے جو سیر شروع ہوئی ہے اس کو معراج کہتے ہیں، بلندی کہتے ہیں. پہلے آسمان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان کے اوپر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے عرش پر آسمان پر پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ دوسرے نبیوں کو بھی معراج کروائی. آدم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ ان کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے. آدم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ مسجود ملائکہ بنایا گیا، جن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. یہ آدم کی معراج تھی. سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کی نشانیاں دکھائی تاکہ وہ عین الیقین والے بن جائے. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ ان کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا گیا. پھر خدا نے فرمایا، اے ابراہیم آپ آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھے تو ان کو عرش و کرسی نظر آنے لگا. ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو ان کو جنت نظر آنے لگی. پھر انہوں نے نگاہ کی تو جنت میں جہاں وہ رہنے والے ہیں ان کو وہ مکان دکھا دیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ ابراہیم کی معراج ہے کہ وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جنت دکھا دی گئی ہے. جس نے جنت کو دیکھ لیا وہ ابراہیم کی معراج ہے، اور جس نے مالک کے جنت کو دیکھ لیا وہ مصطفیٰ کی معراج ہے. ابراہیم کی معراج یہ ہے انہوں نے جنت کو دیکھ لیا، اور آمنہ کے لال کی معراج یہ ہے انہوں نے جنت کو بھی دیکھ لیا
آسمانوں کی سیر کیے. سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا، بیری کے درخت کا نام ہے، چھٹے آسمان پر وہ درخت لگا ہوا ہے سدرۃ المنتہا. درخت کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہے اور اس درخت سے جو شاخیں پھوٹ رہی ہیں وہ شاخیں ساتویں آسمان پر ہے. اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور وہ درخت کے پھل مٹکوں کے مانند ہے. جب سدرۃ المنتہا تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پہنچے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حبیب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے آپ کو تنہا جانا ہے. یہاں پر سدرۃ المنتہا پر جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا ہے. فرشتوں کا سردار نور والا ہو کر کے آیا ہے. اے اللہ کے رسول یہ ہماری آخری حد ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام کے رک گئے. اب اس کے آگے رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر وہ رب کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے مانند فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب ہوا کہ صرف دو ہاتھوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا اور اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا. جب رب کی بارگاہ میں اللہ کے رسول پہنچے، اس کی حمد و ثنا کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے پروردگار تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں وہ تیرے لیے ہیں. پھر اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. معراج کی رات رب نے حبیب پر سلام بھیجا، السلام علیکہ ایھا النبی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، انہوں نے اپنی امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نیکوکار بندوں پر بھی پروردگار سلام ہو. جب واپس آ رہے تھے عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، حق کی رضا کا جام پلایا حضور کو. چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے میرا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. نماز ایک عبادت ہے خاص، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہوا حضور زمین پر تھے، حج کا جب حکم نازل ہوا حضور زمین پر تھے، لیکن نماز کو ایسی خصوصیت حاصل ہے اللہ نے عرش پہ بلا کر کے حبیب کو جو عرش تحفہ دیا وہ تحفے کا نام نماز ہے. 50 نمازیں نہیں دی. نماز کی شان کو اس بات سے اندازہ کریں آسمانوں پہ بلا کے اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہا ہے خاص. آج یہ نماز کو ہم آپ کتنا ادا کر رہے ہیں؟ فجر کی نماز ہو رہی ہے، گھروں کے اندر مست نیندیں پڑے ہوئے ہیں. نماز کا تحفہ معراج میں ملا وہ بھی ایک دن میں 50 نمازیں پڑھتی ہیں. جب لوٹ کر آ رہے تھے چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ ملے، اور یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے تیرا جلوہ دکھا دے. اللہ نے موسیٰ سے کہا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. پھر جب انہوں نے اصرار کیا کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ 40 دن کے لیے آپ کیا کریں؟ چلا کاٹیں، اعتکاف کریں، عبادت میں مصروف رہیں. اس کے بعد حکم ہوا کہ اے موسیٰ طور سینا پر آنا، وہاں پر ہماری ایک تجلی دیکھنے کو ملے گی. جب وہ طور سینا پر گئے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، تو طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی صرف ایک تجلی نظر آئی. مفسرین فرماتے ہیں وہ تجلی بھی ذات کی تجلی نہیں تھی، وہ صفت کی تجلی تھی خدا کی. ایک تجلی خدا کی موسیٰ نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام صفت کی تجلیوں میں سے ایک
تو شکر ادا کریں کہ پروردگار یہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی تجلی کا دیدار کروایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ شکر اس طرح سے ادا کریں کہ آپ توحید پر گامزن رہیں اور میرے آخری حبیب محمد رسول اللہ جو آنے والے ہیں آپ ان سے محبت اور الفت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہو رہا ہے کہ موسیٰ توحید پہ قائم رہنا ہے اور میرے آخری حبیب آنے والے ہیں ان سے محبت اور الفت کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کیے کہ پروردگار مجھے تو کلیم اللہ بنایا گیا ہے اور تیرے آخری حبیب جو آنے والے ہیں ان کو حبیب اللہ بنایا گیا ہے۔ اے پروردگار، اے بارے الہٰ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں کے اندر فرق کتنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ کو کلیم اللہ بنایا گیا ہے اور ان کو حبیب اللہ بنایا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے، کلیم اللہ وہ ہے جو ہمیں دیکھنے کی آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ کلیم اللہ وہ ہے جو پورے سینہ پر کھڑے ہو کے ہمیں دیکھنے کی آرزو کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر استراحت فرماتا ہے تو خدا فرشتے کو بھیجا کر کے انہیں عرش پہ بلا کر کے اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے، بولے کہ اللہ کے حبیب آپ کی امت ایک دن میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اس کے اندر کچھ کمی کروائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں پہنچے، کچھ کمی کی درخواست کریں، 5 نمازیں کا ہوگا۔ اس بات سے بعض لوگ یہ موضوع نکال رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کیوں بتاتے تھے؟ اللہ کے حبیب کو معلوم نہیں تھا اس لیے موسیٰ نے بتایا تو معلوم ہوا۔ تو اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، خدا 50 نمازیں دے رہا ہے تو کیا خدا کو پتا نہیں ہے؟ جب موسیٰ کو پتا ہے کہ حبیب پاک کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے تو دینے والے خدا کو پتا نہیں ہے؟ خدا کو بھی پتا ہے، حبیب کو بھی پتا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں راز یہ ہے موسیٰ نے اپنی زندگی میں 9 دفعہ التجائیں کی تھی، دعائیں کی تھی، تمنا کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی یہ آرزو اس طرح سے پوری ہوئی کہ 9 چکر اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں لگائی۔ ایک بار گئے 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے 5 نمازیں کم ہوئی، 45 نمازیں کم ہوئی۔ 9 چکر لگنے کے بعد حبیب پاک نے خدا کو دیکھ لیا، یہ حبیب خدا کی معراج ہو گئی، اور موسیٰ نے حبیب خدا کو دیکھ لیا، یہ موسیٰ کی معراج ہو گئی۔ طور پر رفعت لامکانی کہاں، لترانی کہاں، من رانی کہاں، ہوش ہی کھو بیٹھے جس کی ایک تجلی موسیٰ دیکھ کر، ہوش ہی کھو بیٹھے جس کی ایک تجلی موسیٰ دیکھ کر، آئے ہیں ہمارے آقا اس کا جلوہ دیکھ کر۔ ایک تجلی دیکھ کر کے ہوش کھو بیٹھے موسیٰ، لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ بہت سارے لوگ یہ شبہے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جسمانی طور پر معراج ہوئی کہ روحانی طور پر معراج ہوئی۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ بندہ جو کہا گیا، روح اور جسم دونوں مجموعے کا نام بندہ ہوتا ہے، اور اگر صرف روحانی طور پر معراج کروائی جاتی تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں 34 مرتبہ اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی، 33 مرتبہ روحانی طور پر کروائی گئی، اور رجب کی 27ویں شب میں جو معراج کروائی گئی وہ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، ماتے کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کیا اس رات میں حضور نے خدا کو دیکھا؟ تو
تو امام احمد بن حنبل نے جواب میں کہا کہ ہاں لوگوں، معراج کی شب میں اللہ کے رسول نے خدا کا دیدار کیا ہے، 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 اتنی دفعہ کہا کہ ان کی سانس کھو گئی۔ ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں، ابن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو عام لوگ جو بے نمازی بھی ہوں گے، بد عمل بھی ہوں گے، جب جنت کے اندر وہ لوگ پہنچ جائیں گے تو جنتیوں کو سب سے بڑی جنت کے اندر نعمت یہ ملے گی کہ ان کو خدا کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے معراج کی شب خدا کے رسول نے جنت کو بھی دیکھ لیا اور مالک جنت کو بھی دیکھ لیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا اس رات میں اللہ کے حبیب نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو پیران پیر روشن ضمیر محبوب زبانی نے کہا کہ لوگوں میں مانتا ہوں کہ اس رات میں اللہ کے حبیب نے خدا کو دیکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس رات میں اللہ کے حبیب نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور آج بعض انکار کرنے والے انکار بھی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول معراج کی سیر کرنے کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد میں ابو جہل تک یہ اطلاع پہنچی کہ مکے کے اندر محمد عربی یہ دعویٰ کر رہے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں وہ ساتوں آسمانوں پر بھی گئے، جنت بھی دیکھے، جہنم بھی دیکھے، خدا کو بھی دیکھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل اپنی عقل سے کام لیا، ایمان تو تھا نہیں، ایمان تو تھا نہیں، تو بولا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، انکار کر دیا۔ اور جب یہی بات ابو بکر صدیق تک پہنچی، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ آپ جن پر ایمان لائے ہیں، جن کو صادق و امین کہا جاتا ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ محمد عربی کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان گئے، سدرۃ المنتہا گئے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں، کیا آپ مانتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عقل سے کام نہیں لیا، اپنے ایمان سے کام لیا۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اٹ از ہائیلی امپاسبل، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایمان ابو بکر صدیق کا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر کہنے والے محمد ہیں تو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے 4 مہینے کا سفر تھا، اونٹوں پر جاتے، تو یہ دیکھ کر کے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سنیں آپ، معراج النبی جو ہے حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ بولتے ہی اسی کو جو لوگوں کی عقلوں سے ٹکراتا ہے، جو لوگوں کی عقلوں سے ٹکرائے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر عقل میں سما جائے تو پھر اس کو معجزہ نہیں کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی جب جنت پہنچے، جنت کے اندر لوگوں کا مشاہدہ کرے، جہنم میں پہنچے، کچھ لوگوں کو دیکھے، ان کے سامنے صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب میں ان کے سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صاف گوشت کھانا چھوڑ کر کے سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے صاف اور ستھرا طیب و طاہر گوشت رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گندا جس میں سے بو آ رہی ہے، یہ گوشت کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا را یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے، جن
جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جن کے پاس پاک بیویاں ہونے کے بعد یہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرتے تھے. گھر میں بیوی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب سے جبریل نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو گھروں میں پاک عورتیں رکھنے کے بعد ادھر ادھر آزو بازو کلاس میں کالج میں اسکول میں تعلقات بنا رہے ہیں. جہنم میں اللہ کے حبیب نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو ان کی چھاتیوں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے. کچھ یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی. آپ تھوڑا سا اس بات میں توجہ کریں کیا آج زنا عام نہیں ہو رہا؟ گھر میں بیوی ہونے کے بعد مرد لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا اور گھر میں شوہر ہونے کے بعد عورتیں غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں. امام الانبیاء سیر کر کے بتا رہے ہیں اے میرے امتیوں جو زنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا میں نے ان کو جہنم میں الٹے دیکھا ہے. پھر کچھ لوگوں کے پاس سے اللہ کے رسول گزرے دیکھیں ان کے پیٹ اسٹمک گھڑوں کی طرح کمروں کی طرح بڑے بڑے باہر نکلے ہوئے اور وہ پیٹ کے اندر سانپ جنبش کر رہے ہیں. پیٹوں کے اندر سانپ ہے ورزش کر رہے ہیں جنبش کر رہے ہیں. پوچھے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ باہر نکلے ہوئے گھڑوں کے جیسے کمروں کے جیسے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ وزنے بجے ہوئے ہیں جو ان کی اندڑیوں کو کھا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کے کھا جاتے ہیں. یتیموں کا مال کھا جانے والوں کسی بے سہارا کا مال دبا دینے والوں کسی یتیم کی پراپرٹی کو چھین لینے والوں. معراج النبی کے آج اس جلسے سے مسجد صالحین سے ہم کو یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جب تک زندگی باقی رہی کسی کا حق نہیں ماننا. کچھ طاقتور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس بنا کے بازو والوں کی پراپرٹی کھا لیں گے. ان کے لیے